بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن سے جیسے جیسے رمضان بڑھ رہے ہیں، قرآن سے ہمارا کنیکشن بڑھنے اور اللہ کی کتاب، اللہ کی ہدایت سے میں انٹرسٹ زیادہ ہونے کے بجائے لگ رہا ہے کم ہو رہا ہے، کراؤڈ بھی کم ہو رہا ہے۔ اور آج شیخ نے دو سوراز کور کی ہیں، الحجر اور النحل۔ جی، تو اس میں وہی ٹاپک چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے دین کی وہ تین چیزیں جو قریش مکے کے پیریڈ کا جو فوکس ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اس میں سیم چیز چل رہی ہے، لیکن اس میں بڑی کلیئر چیز جو نظر آ رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ٹون ہے وہ اسٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیٹ بڑھا رہا ہے، ہیٹ بڑھا رہا ہے، اور وہ بڑا کلیئر ان سورہ میں نظر آئے گا۔ اور بلکہ نیکسٹ سورہ میں اللہ تعالیٰ سٹیج بھی سیٹ کر رہا ہے، چونکہ جو مشنری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مشن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی ان کے مشن کا اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ برا سمجھ رہے ہیں، ان کو ایکسیپٹنس مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کتنے لوگ ان سے خوش ہیں، کتنے لوگ ان سے ناراض ہیں، یہ ان کا کبھی بھی پیمانہ نہیں ہوتا۔ دے اسٹک ٹو دیئر مشن ریگارڈ لیس کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو بات یہاں تک آنے والی ہے اب بہت جلدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے بیسٹ ٹیچر، بیسٹ لیسن گائیڈنس، بیسٹ بک لے کے بھیجے گئے تھے، ان سے لوگ اتنے ناراض ہو گئے ہیں اب جو آ رہا ہے نیکسٹ 2-3 سورہ میں کہ ان کی جان کے دشمن بن گئے، یعنی وہ کسی کی جان نہیں لے رہے تھے، نہ وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہے تھے، نہ وہ کسی کی زمینیں جائیدادیں چھین رہے تھے، بلکہ اپنی رسالت کے سپورٹ میں، مشن کے سپورٹ میں ہمیشہ سے ہر رسول نے یہ کہا ہے کہ مجھے تم سے کچھ کمپنسیشن نہیں چاہیے اس کے بارے میں، جو میں اپنی جان کی بازی لگا کے تمہیں پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں اور تمہیں بہتر انسان بنانا چاہ رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے کوئی ریٹرن نہیں چاہیے۔ تو یہ چیز، اس کے باوجود بھی لوگ ان کی جان کے دشمن، یعنی اتنے ناراض ہو جاتے ہیں ان سے کہ ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ چیز آئے گی بھی انشاءاللہ، لیکن اس سے بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ان سوراز کا کہ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن کو انٹروڈیوس کیا ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، بڑی کلیئر میسج ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانوں کے سمجھ میں آنے والی بات نہ ہو۔ بڑے سے بڑا اسکالر بھی اس کو اتنی آسانی سے سمجھ سکتا ہے قرآن کے میسج کو، جو کہ ایک عام دہاڑی مزدور یا کوئی اور اس طرح کا کوئی کام کرنے والا، بالکل جو جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی اس کو میسج کو اتنی ہی آسانی سے سمجھتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مست ہیں قریش کے سردار جو ہیں، مستی میں ہیں اپنی، تو ان کو پڑا رہنے دو، فسوف یعلمون، ابھی پتہ پڑ جائے گا ان کو کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ ایک اور چیز جو قرآن کے تعلق سے، کہ ہمیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ جو ہم یہاں کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں نا، کہ ہمیں کیسے معلوم کہ اللہ ایک ہے، ہمیں کیسے معلوم کہ اللہ کا رسول اللہ ہی کا رسول ہے، اور ہمیں کیسے پتہ کہ یہ قرآن جو ہے اندھی تقلید نہیں، بلائنڈلی نہیں ہم یہاں سکھاتے اپنے اسکول میں کہ بس مان لو کہ اللہ ایک ہے، مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، مان لو کہ کتاب قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ لاجیکلی ان کے کانسیپٹ کلیئر کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی اچھی وہی جو اللہ نے ہی ساری چیزیں سکھائی ہیں قرآن میں، یعنی ہمیں کسی اپنا دماغ لگانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے۔ تو اس میں آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ہم نے ہی اتارا ہے یہ
قرآن اور ہم ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ابھی دیکھیے آپ 1500 سال سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کی ہے اس کی, کہ ہمارے یہاں معلوم ہے, یعنی میرے اپنے خود بچے بہت کم عمر میں حافظ قرآن ہوئے, 8, 9, 10 سال کی عمر میں. تو ایک حفاظت کا صرف ایک اگزامپل دے رہا ہوں میں, کہ ماشاءاللہ شیخ اتنے پرانے اور کہنا چاہیے سیزنڈ حافظ ہیں, لیکن ایک ان کے پیچھے اگر ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہو حافظ اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو, اور ایک غلطی اگر اوپر نیچے ہو جائے اس کی, تو وہ 10 سال کا بچہ اس کو کریکٹ کر دے گا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دن رات ہم دیکھتے ہیں نا یہ چیز اپنی آنکھوں سے. یہ ہے اس کا ثبوت کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ کی عمر اب 60 سال ہے, 70 سال ہے, 75 سال ہے, اتنی زبردست آپ کا ماشاءاللہ سینکڑوں بار آپ قرآن ختم کر چکے ہیں, لیکن ظاہر انسان ہے, اس سے کبھی اوپر نیچے غلطی ہو سکتی ہے, کوئی بھول چک ہو سکتی ہے. تو اس کا اس طرح سے انتظام کیا ہے کہ ایک 9 سال 10 سال 11 سال کا بچہ جو ہے نا, وہ پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو کریکٹ کر دے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ 1500 سال سے اس کی حفاظت کر رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اس طرح کی اور کئی ساری مثالیں ہیں جو انشاءاللہ آئیں گی, ان کو صحیح ٹائم پہ اس کا ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ اللہ کی, کیا یہ اللہ جو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, ایسے پتہ, یعنی بلائنڈلی نہیں پتہ, اندھوں کی طرح نہیں مان لیا کہ ہمارے ابا نے کہہ دیا تھا, ہمارے استاد نے کہہ دیا تھا, فلاں بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم مان رہے ہیں, بلکہ ہم اس کو کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں, اس کے لاجیکلی ان کو مان رہے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے, اس کے پاس ہماری کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہے. پھر وہ پورے جو یونیورس کی مثالیں اللہ تعالیٰ بار بار دے رہا ہے مشرکین مکہ کو, کہ دیکھو تمہیں کس طرح سے ہم نے آسمان میں ستارے لگائے ہیں جو کہ ایک طرح کے پلرز بھی ہیں آسمان کے لیے, جو ظاہر ہے کہ جو تم نہیں سمجھ سکتے کس طرح کے پلرز ہیں, اور ایک خوبصورتی بیوٹیفائی بھی کیا ہے ہم نے آسمان کو. تو یہ ایک نشانی پیش کی ہے. اور ان کو وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, کہ ان کو اس پورے سسٹم کو, پوری گیلیکسی کو, پورے سسٹم کو ہم نے شیاطین سے پروٹیکٹ بھی کر کے رکھا ہے. اور زمین کو دیکھو کس طرح سے اس کو پھیلایا ہے, اور اس میں ہم نے بیلنس کرنے کے لیے, یہ اللہ نے بتایا ہے ہمیں, کسی سائنٹسٹ نے نہیں بتایا, کہ پہاڑ جو گاڑے ہیں زمین میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے گاڑے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا, میرے علم میں بھی نہیں تھا یہ, نہ میں نے جغرافی پڑھی ہے نہ مجھے کسی اور اسکالر نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ پہاڑ جو ہیں ان کا مقصد جو ہے, ان کا پرپس جو ہے وہ زمین کو بیلنس کرنا ہے. اور اس کے اندر خزانے جو رکھے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, کہ تیل, پیٹرول, گیس, منرلز, طرح طرح کے گولڈ, سلور, ہر چیز جو ہے وہ اللہ, یعنی انسان نے مینوفیکچر نہیں کی ہے کوئی بھی چیز. یعنی آج جو ہم اتنی بڑی ایک جنگ دیکھ رہے ہیں رشیا اور یوکرین کی, اس کا راز اب کھلا ہے کہ بڑے ریئر منرلز ہیں جن کے اوپر کے رشیا قبضہ کرنا چاہ رہا تھا, کر بھی لیا اس نے, اور اب جو بچے ہوئے ہیں یوکرین میں ان کے اوپر امریکہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. پوری نیوز میں ہے آج کل. ریئر ارتھ جس کو بولتے ہیں, بہت خاص قسم کی, جس میں لیتھیم بیٹریز وغیرہ میں جو چیز استعمال ہوتی ہے. یا بتائیے آپ کیسے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ کے رکھی ہوئی ہے انسانوں کے فائدے کے لیے. ان کی مثالیں دی گئی ہیں, سب ڈپازٹریز ہیں. یہ 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں. پھر وہی بار بار آسمان سے پانی برسایا, اس سے تمہارے لیے فوڈ, ویجیٹیبلز, فروٹس اور پینے کے پانی کا انتظام کیا. ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ایک چیز اس میں قرآن میں ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ اس کو یعنی بہت گہرائی میں اتر کے نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کنٹرڈکشن ہے اس میں, حالانکہ بالکل کنٹرڈکشن نہیں ہے. ابھی دونوں چیزیں آ رہی ہیں. یہ آیت اس میں اس سورہ میں ہے, اور ایک اگلی سورہ میں ایک آیت آ رہی ہے. ایک آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو کلے, سوکھی ہوئی مٹی سے بنایا,
ہے نا. اور ایک ابھی اگلی اور بھی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ ہم انسان کو ڈراپ، ایک لیکوڈ ڈراپ سے پیدا کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لینا چاہیے. یہ جو پہلی چیز جو فرمائی ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا، یہ اصل میں آدم علیہ السلام اوریجن کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. انسان کی جب کا جو فرسٹ اوریجنل ماڈل جسے ہم بولتے ہیں نا، اوریجنل پروٹوٹائپ، اوریجنل ماڈل جو بنایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ مٹی سے بنایا تھا. اس کے بعد پھر اس نے آٹومیٹک سائیکل کا جو ریپروڈکشن جس کو ہم بولتے ہیں، ریپروڈکشن سائیکل، وہ اس کے بارے میں پھر ذکر کر رہا ہے کہ ہم لکوڈ ڈراپ سے پھر ہم انسانوں کو پیدا کرتے ہیں. تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، بڑی صاف چیز ہے یہ کہ پہلا جو ماڈل بنایا تھا وہ مٹی سے بنا تھا، اور اس کے بعد کے جو ماڈل ہیں وہ اسپرم سے بنتے ہیں. پھر وہی آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، کس طرح سے وہ تکبر کر کے کھڑا ہو گیا کہ ہم مجھے آگ سے بنایا ہے، سپیریئر انرجی ہے، ظاہر ہے آگ جو ہے سپیریئر انرجی، فارم آف انرجی، اور مٹی سے تم نے آدم کو بنایا ہے، تو میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اب ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ غلطی اس کی تھی. ہی کمیٹڈ اے بلنڈر، اس نے اپنی ایروگنس دکھائی، اپنی بڑائی دکھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن آپ دیکھیے کہ بار بار وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے اپنی غلطی کے بارے میں کہ کیونکہ تو نے مجھے غلطی میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے قال رب بما اغویتنی، اس لیے میں اب لوگوں کو بہکاؤں گا اور ان کے لیے فساد پیدا کروں گا. یعنی وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہیوملٹی نہیں ہے اس کے اندر، انکساری نہیں ہے. جو غلطی ہو گئی ہے اس کے اوپر جمع ہوا ہے، وہ چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے، پھر یہ بتا رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو یہ جن کے اندر کوالٹیز ہوں گی جو سامنے نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ آپ کو، یہ کوالٹیز والوں کو میں نہیں بہکا پاؤں گا. یعنی یہ انسان کو ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ جیسے کل بات آئی تھی کہ ہاتھ پکڑ کے برائی کرواتا ہے. کبھی کسی جھوٹے کو، بے ایمان کو، حق ماننے والے کو، خائن کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ شیطان اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہے، جیسے کل بات آئی تھی. اس میں یہی کہہ رہا ہے یہ کہ جو جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، ان کوالٹی والوں کو میں نہیں بہکا پاؤں گا. یہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے آن ڈے ون، پہلے دن. اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہا ہے انڈیڈ یو آر رائٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، کہ ان لوگوں کے اوپر صرف تمہارا جو زور چلے گا، تمہارا جو کنٹرول ہوگا، وہ صرف ویک لوگوں پہ ہوگا، کمزور لوگوں پہ، جن کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی. پھر سے ایک بار لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا ہے کہ انسانی رشتے قریب ترین کلوزسٹ ریلیشنز ہیو نو میننگ ان اللہ اسکیم آف تھنگس. اللہ کی اسکیم میں صرف ایک ہی چیز کی ویلیو ہے اور وہ ہے اللہ کا مشن. تو پھر سے اس کا ذکر آیا ہے کہ اس کو ہم نے عذاب دیا کیونکہ وہ پروفٹ کی وائف تھی، پروفٹس وائف. اس کو ہم نے عذاب دیا کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. جیسا میں نے کہا کہ لینگویج جو ہے اللہ تعالیٰ کی ٹف، کڑک ہوتی جا رہی ہے. ابھی پہلے بھی کل اور پرسوں میں بھی بات آئی تھی جب ہم سورہ توبہ کی بات کر رہے تھے، اس کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، اس کی صفت ہے یہ، لیکن یہاں پہ اس کے اپنے انتقام کی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم بدلہ لیں گے اب ان لوگوں، ان مجرموں سے جو مشن کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے دور کرتے ہیں. نحل شروع ہوتی ہے، اس میں بھی جیسا میں نے کہا کہ یہ قریش کے اوپر انذار، قریش کی وارننگ کہ لاسٹ سٹیجز کی بات چل رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ رسول جو ہیں وہ ان کو بہت ہی پیار سے، محبت سے سمجھاتے ہوئے برسوں ہو گئیں، سالوں گزر گئے ہیں، لیکن ان کی بجائے اس کے کہ ان کے دل نرم ہوں اس سیلف لیس مشن کے لیے اور سیلف لیس مشنری کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ان کے دل جو مجرم آ رہے ہیں نکل کے،
اچھے لوگ بھی دین میں شامل ہو رہے ہیں, ٹیم اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرانگ بھی ہو رہی ہے, لیکن جو مجرم جو ہیں, جو اس مشن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, ان کے ہارٹس جو ہیں, ہارٹس آر ہارڈننگ, دل اور سخت ہوتے جا رہے ہیں ان کے. تو اس کے پہلی فرسٹ سینٹنس, پہلا سینٹنس نحل کا, اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, آ رہا ہے تمہارا وقت نا, ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے, ابھی جلدی مت مچاؤ. اٹس اے کائنڈ آف فائنل وارننگس کہ تمہیں بہت جلدی ہو رہی ہے, کہ تم بدماشیاں کیا جا رہے ہو, بدتمیزی کیا جا رہا ہو, بیسٹ ٹیچر تمہارے لیے بھیجا گیا ہے اور بیسٹ بک بھیجی گئی ہے تمہارے ریفارم ہونے کے لیے, لیکن تم جو ہے امپروو ہونے کے لیے تیار نہیں ہو, تو ویٹ, ابھی آ رہا ہے تمہارا وقت. پہلی آیت دیکھیے. اب چوتھی آیت میں وہ بات آ گئی جو میں نے ابھی ذکر کر رہا تھا, خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کہ وہاں کہا تھا کہ ہم نے کلے سے بنایا ہے, یہاں وہی سپرم ڈراپ سے بنایا ہے, اور اس کے بعد یعنی اس کی اوریجن, اس کی اوقات یہ ہے, اس کی حیثیت یہ ہے, اس کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے, لیکن وہ ایک اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے انسان, ایک مشن کے سامنے, اللہ کے رسول کے سامنے, اللہ کی کتاب کے سامنے اکڑ جاتا ہے. اور اسی طرح سے پھر اپنی قدرت کی کاؤنٹنگ کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ, کہ ہم نے اسی طرح سے گریزنگ لائف سٹاک بنایا ہے, جو یہ سب بھیڑ, بکریاں, گائے, بھینس, اس سے کئی طرح کے تم فائدے حاصل کرتے ہو, کیونکہ اس زمانے میں پری انڈسٹریل ایرا تھا, فیکٹریاں نہیں ہوتی تھیں, تو اسی سے لوگ گرم کپڑے بناتے تھے انہی کی کھالوں سے, اور اسی سے لوگ اپنے آپ کو وارم رکھتے تھے. آج بھی رکھتے ہیں لیدر جیکٹس کے ذریعے, لیکن اس زمانے میں ڈائریکٹلی لائف سٹاک کا ایگزامپل دیا گیا ہے, فیکٹریز کا ایگزامپل نہیں دیا گیا. آج اگر قرآن نازل ہوتا تو فیکٹریز کا ایگزامپل دیتا اللہ تعالیٰ, کہ دیکھو تمہارے لیے کیسے ہم نے فیکٹریاں لگائی ہیں. پھر وہ چونکہ جیسا میں نے کہا پری انڈسٹریل دور تھا, وہ لوگوں کے پاس جو بڑی ایسیٹس ہوتی تھیں, بڑے جو سرمایہ ہوتا تھا, وہ یہی ہوتا تھا, بڑی تعداد میں بھیڑ, بکریاں, گائیں, اونٹ. تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ظاہر جس طرح سے انسان اپنی بڑے سرمایہ کو, بڑی ایسیٹس, بڑی پراپرٹیز کو, بڑی فیکٹریوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اسی طرح سے تم یہ سب چیزیں جب تمہارے سامنے آتی ہیں تو ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو. یہ تمہارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتے ہیں, تمہارے جو جانور ہیں, لائف سٹاک ہیں, مویشی ہیں, اور تم ان سے رائڈنگ کا کام بھی لیتے ہو, یعنی اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, دونوں چیزیں. کارگو کا آج جیسے اگر میں جو بار کہتا ہوں کہ اگر آج قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو آج کارگو پلینز اور پیسنجر پلینز کی بات کرتا اللہ تعالیٰ. تو اس میں دونوں چیزیں کور کر رہا ہے وہ, کہ اس پہ تم سفر بھی کرتے ہو, خود بیٹھ کے بھی سفر کرتے ہو, گھوڑوں پہ, میولز پہ, ڈونکیز پہ, اور ان پہ سامان بھی ادھر سے ادھر موو کرتے ہو. فروٹس, ویجیٹیبلس کے نام لے کے, زیتون, رمان, پومیگرینیٹ, انگور, گریپس, ان سب چیزوں کے نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صرف اس لیے اگتے ہیں, کسی فیکٹریوں میں نہیں بنتے یہ, اور جو فیکٹریز میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو, وہ ان کے بیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. پروسیس فوڈ جو ہے وہ اس کی, حالانکہ اس کا بھی بیس یہی ہوتا ہے, بیس یہی بناتے ہیں, لیکن صرف پروسیسنگ کے ذریعے اس میں کافی سارے زہر ملا کے, کیمیکلس ملا کے اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو اوریجنل جو ہم بناتے ہیں وہ ہم ہی بناتے ہیں. جتنے فروٹس ہوتے ہیں, گرو ہوتے ہیں, وہ اوریجنلی ہمارے ہی ذریعے ہوتے ہیں. سمندروں کی مثال دی ہے کہ سمندروں میں تین فائدے اس میں گنائے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں, کہ ایک تو سفر, ظاہر ہے مینس آف ٹرانسپورٹ ہے, جس سے جہاز چلتے ہیں, اس سے تم ٹینڈر میٹ, مچھلی, فشنگ, اس کے ذریعے تم اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہو. اور آرنامنٹس, ابھی شیخ نے جو سورہ رحمان پڑھی, یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, کہ اس میں سے تم پرلز اور وہ نکالتے ہو اپنے لیے آرنامنٹس کی چیزیں. ہمیشہ سے
پھر سے ایک بار ذکر کیا گیا ہے پہاڑوں کا کہ وہ اس لیے زمین میں ٹھوکے گئے ہیں کہ زمین ایک طرف جھک نہ جائے، بیلنسنگ کے لیے۔ ستاروں کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تم ٹریولنگ کرتے ہو، اس کے ذریعے تم راستے نکالتے ہو۔ یہ تو پتہ تھا ہمیں کہ پرانے زمانے میں جو اونٹوں وغیرہ سے جب سفر ہوتا تھا تو وہ ستاروں کو دیکھ کے کرتے تھے۔ آج یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے، جو پورے ہوائی جہاز ہمارے چلتے ہیں رات کے اندھیرے میں، راتوں میں، وہ پورے کے پورے سٹارز سے نیویگیٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بھی اس کے علم میں ہے پوری طرح سے جو تم چھپاتے ہو، اور وہ بھی جو تم کھلے ہو کے بتاتے ہو۔ کھلی باتیں بھی اس کے علم میں ہیں اور چھپی ہوئی باتیں بھی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں سے، اللہ کے مشن سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دے آر ان فیکٹ اموات غیر احیاء، وہ اصل میں مردے ہیں، مردے، زندہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کی حرکتیں مردے کرتے ہیں، زندہ لوگ نہیں کر سکتے یہ چیزیں۔ پھر سے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم چھپ کے کوئی چیزیں کرتے ہو مجھ سے تو میرے علم میں نہیں ہوتی ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ ایروگنٹ، یہ بار بار ہم جو اپنی ریفر کرتے ہیں اپنی، یہاں پر دیکھیے ہیوملٹی آپ کو انکساری ملے گی، یعنی تکبر جو ہے وہ ایک مومن کا کیریکٹر نہیں ہے۔ وہ اس کو جب یہ بتایا جائے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کو فوراً مان لیتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ مستکبرین کو، ایروگینس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ کیا کریں گے جو لوگ اللہ کے مشن سے رکتے ہیں اور خود دوسروں کو بھی روکتے ہیں، کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، وہ جو کہ جن کو کہ انہوں نے مس گائیڈ کیا ہے، یعنی ڈبل پنشمنٹ ان لوگوں کے لیے بتائی گئی ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین، تو ان لوگوں سے کہا جائے گا جب یہ موت کے وقت، کہ جب ملائکہ ان کی روح نکال رہے ہوں گے، روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کا سین بتایا گیا ہے کہ جب ان کو پکڑا جائے گا ملائکہ کی طرف سے، ابھی بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ فوراً چیخ اٹھتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ جو لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ جسے ہم انگریزی میں بولتے ہیں نا، آخری کوشش بھاگنے کی، بچنے کی، جب چور پکڑا جاتا ہے تو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے جو کیا تم کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، پھر سے وہی ایروگنٹ بیہیویئر، ایروگنس کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ اور جیسا بار بار آ چکا ہے کہ دو آلٹرنیٹ چیزیں چلتی ہیں قرآن میں، انذار اور تبشیر۔ انذار اللہ تعالیٰ بتاتا رہتا ہے کہ تمہارا برے لوگوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، ایکچولی ہمارا فوکس اسی پہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے کیریکٹر ہم لوگوں کے اپنے سامنے ہیں، اور جو چیز ان کو ضرورت ہوگی وہ چیز ان کو ملے گی۔ اور ان کے لیے اب دیکھیے آپ ادھر کیا تھا، کہنا چاہیے ایک طرح سے ڈانٹ پڑ رہی تھی فرشتوں کی جب مجرموں کی روح نکالی جاتی ہے، اور یہاں دیکھیے آپ کہ جب مومنین کی، مصلحین کی، صالحین کی جب روح نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں، تو تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو تمہارے اوپر، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو تم کچھ کرتے رہے ہو، آئیس پی لرنر پروفائلز پہ جو تم پریکٹس کرتے رہے ہو، اس کی وجہ سے سلامتی ہو تمہارے اوپر، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ہجرت کا اسٹیج سیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ابھی ہجرت ہوئی نہیں ہے، ہجرت کا حکم بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی
اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. یہ ہے اسلام دین میں ہمارے ہجرت کا کانسیپٹ. مائگریشن جو ہے نا وہ نہ ڈالرز کے لیے ہے, نہ امریکن ڈالرز کے لیے ہے, نہ کینیڈین ڈالرز کے لیے ہے, نہ آسٹریلین ڈالرز کے لیے ہے, بلکہ وہ صرف اس لیے ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے. اگر انسان کے اوپر اتنا ٹائٹ ہو گئی ہے سچویشن کہ اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اس کو اپنے دین پہ نہ خود چلنے دیا جا رہا اور نہ دین کا کام کرنے دیا جا رہا اسے, تب ہمارے دین میں مائگریشن ہے. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر بھی اس دنیا میں بھی بہتری ہے ان کے لیے, ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون, کہ کاش کہ یہ ان کو معلوم ہوتا کہ ان کی دنیا میں بھی بہتری ہے ان کے لیے اور ان کی آخرت میں بھی ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, کہ جو صبر کے ساتھ ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, اپنے رب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ کیریکٹرسٹک ہے مسلمانوں کی. جھوٹے بہانے بنا کے, جھوٹے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اور مظلوم فالتو مظلوم بن کے جو ادھر سے ادھر دوڑے پھرتے ہیں, وہ مہاجر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں, بلکہ یہ لوگ ہیں مہاجر. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ جو میں نے سورہ مریم کے ٹائم پہ بھی بتائی ہے, لڑکیوں کی امپورٹنس, گرلز کی امپورٹنس ہمارے دین میں, کہ جاہلوں کی اور مجرموں کی وہ بتائی گئی ہے کہ جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں. یعنی بیٹی کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت سے یہ چیز ہے کہ بیٹوں, یعنی لڑکی کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. جاہلوں کے گھروں میں, جاہلوں کے خاندان میں, جاہلوں کے معاشرے میں, سوسائٹی میں لڑکیوں کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے, لائبلٹی سمجھا جاتا ہے, اور بیٹوں کو آٹومیٹکلی ایسٹ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ہمارے دین میں بالکل دین کے خلاف ہے یہ. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے بڑی اچھی طرح سے کہ جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے پڑ جاتے ہیں. وجہہ مسودہ وہو کظیم, چہرے ان کے کالے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور وہ اپنے غم کو, اپنی جو افسوس ہوا ہے بیٹی کے پیدا ہونے کا, اس کو چھپاتے بھی ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یتورا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. بڑا ایول ایٹیٹیوڈ ہے جو یہ لوگ دکھاتے ہیں بیٹیوں کے تعلق سے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ 66 نمبر میں دیکھیے آپ, یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ اللہ بول رہا ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کو اگر ذرا سی گہرائی سے کوئی بھی آیت اٹھا کے پڑھ لیں. اب اس میں جو گائے کا دودھ ہے اس کی مثال دی ہے. تمہیں معلوم ہے کہ گائے کا دودھ جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ نکلتا ہے بٹوین ایکسکریشن اینڈ بلڈ. گائے کا جو گوبر ہوتا ہے اس کے اور اس کے خون کے بیچ میں سے نکلتے ہوا آتا ہے تمہارے پاس, جو کتنا صاف شفاف ہوتا ہے, کتنا پیور ہوتا ہے. یعنی بالکل ڈائریکٹلی ہر انسان جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہیں سے نکلا ہوا دودھ جو ہے اس کو پی سکتے ہیں ہم, اتنا پیور اینڈ کلین ہوتا ہے وہ. لیکن وہ اس کا راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ ہی کے قدرت اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے, کہ وہ ایکسکریشن اور بلڈ کے بیچ میں سے پیور ملک نکالتا ہے. بہت مجھے یہ آیت جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے ڈیپلی. جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں سبحان اللہ, اللہ اکبر. پھر شہد کی مکھی کی مثال دی گئی ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے گھر بناتی ہے اور کس طرح دنیا بھر کے پھولوں پہ بیٹھ کے وہاں سے جوس نکالتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ٹریک پہ چل کے وہ واپس آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سائنس نے بعد میں ڈسکور کیا ہے یہ چیز بعد میں, کہ ایک خاص راستے پہ اڑتی ہیں وہ, ایک ٹریک پہ جاتی ہیں اور ایک ٹریک سے واپس آتی ہیں وہ. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے بتائی ہے کہ یہ ہنی بیز جو ہیں, ہنی کا جو پروڈکشن ہے اس کا پروسیس یہ ہے. 2 لوگوں کا اگزامپل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک ڈمب ہے
डम्ब जो कि लोगों के ऊपर बर्डन है, और एक इंसान वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपने फजल से नवाजा है और जो लोगों के साथ जस्टिस करता है। ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं 76 नंबर में। तो क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं? एक डम्ब है, ना सुनता, ना कुछ सुनता है ना समझता है, प्रैक्टिकली लोगों के लिए लाइबिलिटी है वो। एक इंसान जो है जिसको अल्लाह ताला ने अपने फजल से नवाजा हुआ है और वो लोगों के साथ अदल और इंसाफ करता है, इंसाफ की बात करता है, इंसाफ प्रैक्टिस करता है। क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? एक क्या दोनों सिरात मुस्तकीम पे हैं? बर्ड्स की एग्जाम्पल दिया है अल्लाह ताला ने। ये बार बार तरह तरह से अल्लाह ताला जो है कुरैश मक्का को ये बता रहा है कि देखो ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक अल्लाह जो है ये कर रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। ये बर्ड्स भी जो हैं ये अपने आप आसमान में नहीं उड़ रही हैं, और आसमान में उनको ऐसा नहीं है कि कोई और थामे हुए है, किसी सपोर्ट सिस्टम पे ये लोग उड़ रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ही उनको वहाँ पे उड़ा रहा है बीच एटमॉस्फेयर में। अक्सर मैं पहले भी कुरानिक सेशंस में भी ये बात करता रहा हूँ कि हम लोगों में से तकरीबन सभी का हवाई जहाज़ में सफ़र करने का मौका मिला होगा कि बर्ड से ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला की निशानी उसमें लगती है जो पहाड़ जैसे बादल आसमान में, जो हम जब हवाई जहाज़ में से जा रहे होते हैं तो नीचे नज़र आते हैं। क्यों मैं बर्ड से ज़्यादा अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत समझता हूँ उसको? जाहिर है उस वक्त अल्लाह ताला ये मिसाल देता तो इंसान की समझ में नहीं आती, क्योंकि हवाई जहाज़ बने नहीं थे उस वक्त। आज अगर ये कुरान नाज़िल हो रहा होता तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मिसाल देता कि तुम जब ऊपर से निकलते हो बादलों के ऊपर से तो देखते हो कि तुम पहाड़ की तरह हज़ारों टन उनके अंदर पानी होता है, हज़ारों टन पानी लिए हुए बादल जो हैं वो आसमान में हैं, बस हैं, दे आर हैंगिंग आउट देयर, दे आर हैंगिंग देयर। कोई नहीं पकड़ा हुआ उनको, कोई पिलर नहीं लगा हुआ ज़मीन से, ऊपर से कोई क्लच नहीं किया हुआ उनको। सुभान अल्लाह, देख के होता है कि वाकई अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है ये। और हेवी हैं वो, बर्ड्स की तरह छोटी छोटी चिड़ियाँ नहीं है वो, हज़ारों टन पानी है उनके अंदर। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए आप कि उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने पूरी लाइफ का, पूरी प्रोडक्शन साइकिल का, पानी का, वाटर साइकिल का और इंसान की ज़िंदगी का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। कितनी बड़ी आयत है अल्लाह ताला की, कितनी बड़ी आयत है। सिर्फ एक चीज़ को अगर इंसान देख के ऊपर से, हवाई जहाज़ के ऊपर से अगर उस पर गौर करे चंद मिनट के लिए, तो वही वो अल्लाह पे ईमान ला सकता है, लाना चाहिए। फिर से अनाम के बारे में कहा गया है कि उनकी खालों से तुम टेंट बनाते हो, जो बहुत तो आसान है तुम्हारे लिए टेंट उनको मूव करना, और अपने घर उनके ब्यूटीफाई करते हो, फर्निश करते हो उनके फर और हेयर से। ये तमाम चीज़ें उस वक्त की जो उस वक्त का जो कल्चर था, उस वक्त की जो सोसाइटी थी, उसके एविडेंसेस हैं ये। पहाड़ों के बारे में कहा गया है कि उसमें तुम सेफ सिक्योर्ड अपने रहने की जगहें बनाते हो, जिससे लोगों के हमले से बचते हो। उसी तरह से तुम को हीट से प्रोटेक्शन मिलता है इन गारमेंट्स के ज़रिए। बैटल वेयर जो बनाते हो, प्रोटेक्शन गियर जो बनाते हो जंगों से बचने के लिए, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर एक उसकी इनायत है। आखिर में फिर ये जाते जाते इस सूरा के आखिर में ये फरमाए हैं, दो तीन चीज़ें हैं कि जो लोग मिशन को रिजेक्ट करते हैं और दूसरों को उस पर नहीं चलने देते, उनकी वसद्दू अन सबीलिल्लाह ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब बिमा कानू यफ़सिदून, कि उनकी अज़ाब के ऊपर अज़ाब, उनके करप्शन की वजह से अज़ाब के ऊपर अज़ाब देंगे हम। और बार बार बीच बीच में अल्लाह ताला ने कभी कभी एक आयत में, सिर्फ एक आयत में पूरे दीन का जिस्ट, पूरे दीन की समरी जो है, की कहना चाहिए जो है, उसकी प्रेजेंट की है। ये आयत नंबर 90 में इन्नल्लाह, ये हम उसमें भी सुनते हैं तकरीबन हर खुतबे में, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी व यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, कि इंडीड श्योरली अल्लाह ऑर्डर्स जस्टिस। अब ये देखिए आप, ये सब वापस आ गई ISP लर्नर प्रोफाइल है ना, जस्टिस यहाँ पे आपको लर्नर प्रोफाइल में मिलेगी।
اللہ تعالیٰ تمہیں جسٹس کا حکم دیتا ہے, عدل اور انصاف کا, والاحسان جنرل گڈ کنڈکٹ کا, وایتاء ذی القربہ جنراسٹی وہ بھی آپ کو وہاں ملے گی, ہے نا. اپنے لوگوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو, رشتہ داروں کو مال دو, شیئر کرو ان کے ساتھ. اور کس چیز سے روکتا ہے؟ وینہا عن الفحشاء والمنکر, امورالٹی سے روکتا ہے, بیڈ کنڈکٹ سے, اور ظلم کرنے سے روکتا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کو اس کے اپوزٹ ملیں گی آپ کو, کہ یہ ان تینوں چیزوں کا, یہ ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے اور دیکھتے ہیں. یعظکم لعلکم تذکرون, he admonishes you, he wants you so that perhaps you get reminded. ایک عورت کی مثال دی ہے اس میں 92 نمبر کی آیت میں, کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے کہ سوت کاتا, ہے نا. ایک کافی لمبی تھریڈ اس نے بنائی اور پھر وہ تھریڈ اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دی. تو یہ اس طرح کی مثال ہے کہ وہ آپ بہت لمبی اچھائی کرتے رہیں, کوئی اچھا کام کرتے رہیں, اور اس کے بعد اس طرح سے آف ٹریک ہو جائیں, آف ٹینجنٹ ہو جائیں, کہ پہلے جو کیا کرایا تھا, جو بھی آپ نے اچھے کام کیے تھے, وہ پورے کے پورے ضائع ہو جائیں. وعدوں کے بارے میں بار بار ریپیٹ کی گئی ہے کہ وعدہ خلافی مت کرو. جو وعدے کرو لوگوں سے, جو عہد کرو, جو کووننٹ کرو, جو کانٹریکٹ کرو, ان کو بالکل چھوٹی سی قیمت پہ کبھی مت بیچ ڈالو. بار بار یہ کہا گیا ہے کہ عورت ہو یا مرد, اللہ تعالیٰ اس کو ان کے پرفارمنس کی وجہ سے بہترین جزا دے گا, ڈپینڈنگ اپون دیئر پرفارمنس. دیر از نو جینڈر بائس ان اسلام. ایک اور الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا جاتا تھا کہ یہ تو کسی سے سیکھ کے آتے ہیں, قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو جب اس طرح کے مجرم جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں نا, وہ اتنے عقل سے پیدل ہوتے ہیں کہ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ یہ ہمارا جو الزام ہے یہ اس میں اس کے کوئی لیگز ہیں کہ نہیں ہے, یہ سٹینڈ ہو پائے گا کہ نہیں. وہ جس کے بارے میں الزام لگاتے تھے اس کی زبان عربی تھی نہیں, نان عرب تھا وہ. اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے. یعنی اتنی بھونڈا الزام تھا ان کا, اتنا بیس لیس الزام لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے 103 نمبر آیت میں, کہ جس کے بارے میں تم بتاتے ہو یہ تو اس کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں. اور یہ دیکھو, یہ عربی مبین میں ہم نے یہ نازل کیا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں یہ حرکتیں, اس کا بہت اچھے سے آج کی ہماری جو کیریکٹر, ہماری جو لائف ہے مسلمانوں کی, بڑے آرام سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں. ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یعنی یہ اس لیے کرتے ہیں. اب دیکھیے, بار بار کافر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے, بار بار ریپیٹڈلی, کہ کافر یہ ہوتے ہیں, کافر یہ ہوتے ہیں, کافر یہ ہوتے ہیں. اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو جس کو ہم بت پرستی والے کفر سمجھتے ہیں, وہ نہیں ہے. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دے پریفرڈ ورلڈلی لائف کو انہوں نے پریفرنس دیا, اور آخرت کو بیک سیٹ پہ ڈال دیا. وہ ہیں جو کافر ہیں. ان کے جو پریفرنس ہے, جو پرائیورٹی ہے, وہ دنیا کی زندگی ہے, اور آخرت کی زندگی کو بیک سیٹ پہ ڈالتے ہیں. یہی ہیں وہ کافر. ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم اولئک هم الغافلون. یہ ہیں جن کے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے آنکھیں, ان کے دل, ان کے کان جو ہے مہر لگا دیتا ہے. پھر ان کو آپ قرآنک سیشن کرے جائیں, ان کے لیے آپ درس پہ درس دیے جائیں, خطبے پہ خطبے دیے جائیں, پھر ان کے لیے ہر چیز بیکار ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کو پریفر کیا ہوا ہے. آخرت ان کے لیے سیکنڈری چیز ہے, پرائمری چیز جو ہے وہ دنیا ہے. پھر سے اسی طرف اشارہ آ رہا ہے, ہجرت کی طرف, آیت نمبر 110 میں. حرام حلال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنی زبان سے, اپنے سے مت کچھ بھی چیپ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کل مسلمانوں کے لیے, کیونکہ حرام اور حلال اتنی فنڈامنٹل چیز ہے ہمارے دین میں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں ڈھونڈنا چاہیے. صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں, صرف قرآن میں. حرام اور حلال کے تعلق سے کبھی وہاں نہیں بات جانا چاہیے کہ آپ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن آپ حدیثوں سے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں حرام اور حلال. اس کا مطلب یہ ہے, نعوذ باللہ, آپ اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو بھول گیا
حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ چیز نئی ایڈ کی ہے. اس کے بارے اس کو کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے, ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, کہ جو لوگ اللہ, پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, یو آر انوینٹنگ فالٹہڈ اباؤٹ اللہ, سو دے ول نیور سکسیڈ. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک ایگزٹ روٹ دیتا ہے کہ جن لوگوں نے غلطی سے, جن کے ساتھ جن سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, وہ اگر توبہ کر لیں اور ریفارم کر لیں اپنی غلطی کو, تو اللہ تعالیٰ ان کو تابو من بعد ذالک واصلحوا ان ربک من عبادہ لغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. بدلہ اگر چاہو, تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے تو لے سکتے ہو, بٹ یہ پیشنس از بیٹر. اگر تم پیشنٹ رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے اوپر اگر ظلم ہوا ہے تو تمہارے حق ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو, بٹ اللہ کی ایڈوائز, اللہ کی پرسنل میٹرز میں کہ تم اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے, معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, سبحان اللہ, اینڈ بی پیشنٹ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, تمہارا صبر جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے ذریعے ہے, اللہ ہی کے لیے ہے. بار بار اس کو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم المحسنون, آخری آیت ہے یہ سورہ نحل کی, جس پہ آج تراویح ختم کی ہے شیخ نے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم المحسنون. اب آپ یہ بتائیے کہ کون مسلمان ہے, سچا مسلمان, جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو, اللہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہر موقع پہ کھڑا ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو یہ آئی ایس پی لرنر پروفائل پریکٹس کرتے ہیں. والذین هم محسنون, اور اس میں بیٹر اینڈ بیٹر پرفارم کرتے ہیں. اس پہ یہ آج سورہ نحل اور آج کی تراویح ختم ہوئی ہے. انشاءاللہ کل سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسراء شروع ہوگی. بہت امپورٹنٹ سورہ ہے, اس میں انشاءاللہ کافی کی فیچرز ہمارے دین کے کور کیے جائیں گے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.